السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ مخلص اس کے والدین ہوتے ہیں، جو کہ خود سارے دکھ اور درد اور پریشانیاں جھیلتے ہوئے نہ صرف اولاد کی پرورش کرتے ہیں بلکہ اسے ترقی کے اعلیٰ منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے والدین کی عظمت پر خصوصی زور دیا جاتا ہے، لیکن دنیا بھر کی اقوام اور مذاہب میں والدین کے سب سے زیادہ حقوق اور والدین کی سب سے زیادہ اس عظمت اسلام نے بیان کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے، یعنی یہ کہ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرو گے اور ان کو راضی رکھو گے تو جنت پالو گے، اور اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کر کے انہیں ناراض کرو گے اور ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب اور مدیہ یہ ہے کہ جو اپنے مالک اور خالق کو راضی رکھنا چاہے وہ اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے، اور والد کی ناراضگی کا لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ والد اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو اولاد کے لیے اس حکم کا ماننا ضروری نہیں، تاہم اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ والد کا احترام اور ان کی خدمت کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہو، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہو۔ یہی حدیث مبارکہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی مذکور ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم ہے، کیونکہ کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ خاص طور سے ماں کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پالنے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ یعنی کس شخص کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدنصیب جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ بلا شبہ ماں باپ قدرت کی عظیم نعمت ہے، وہ بچے کو پیدائش سے لے کر اس کی تعلیم اور تربیت اور معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل بنانے تک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسے زمانے کے ہر سرد و غرم سے بچاتے ہیں، گویا اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس وقت ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک شخص اپنے والدین کو بہت ستاتا تھا، یہاں تک کہ والدہ فوت ہو گئی اور والد بوڑھے ہو گئے اور کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے۔ یہ شخص اس وقت والد کو ستانے سے باز نہ آیا اور اس سے جان چھڑانے کے لیے سوچ لی اور بیمار والد کو اٹھا کر کسی ویران کنویں میں پھینکنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں والد نے کہا بیٹا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، خود بھی آرام کر لو اور میری ایک بات بھی سن لو۔ چنانچہ اس نے بیمار والد کو زمین پر بٹھایا تو والد نے کہا کہ بیٹا میں بھی اپنے والد یعنی تمہارے دادا کو اسی کنویں میں پھینک آیا تھا۔ یہ سن کر نوجوان کو حیرت ہوئی اور غور و فکر کیا تو کانپ اٹھا اور اپنا انجام بھی نظر آ گیا۔ نوجوان نے وہیں توبہ کی اور والد کو لے کر واپس گھر آ گیا اور اس کی زندگی تک اس کی خدمت میں لگا رہا۔ اولیاء کاملین کے نزدیک اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا اولاد کے لیے عبادت ہے،
چنانچہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے دیکھتے ہیں تو انہیں ایک حج مبرور یعنی مقبول اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں بہت سی جگہوں پر اولاد والدین کے معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتی ہے۔ ماں باپ اگر نصیحت کرے تو قطعاً نہیں مانا جاتا۔ اللہ